نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پھر نہایت ہی محترم مکرم معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے جو قرآن پاک کی آیات پڑھی تھیں، آخر میں یہ ذکر تھا کہ ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، اور وہ بیماری تھی کفر اور حسد کی، اور مسلمانوں سے یہ جلن تھی کہ ان اسلام کو ترقی کیوں مل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کی مرض کو بڑھا دیا، کہ جیسے جیسے اسلام کو ترقی ہوتی ہے ان کی حسد والی مرض بڑھ رہی ہے۔ آج میں نے قرآن پاک کی 3 آیات پڑھی ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا، کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم ہم المفسدون، خبردار یہی ہیں فساد مچانے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائے، قالوا، کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے، الا انہم هم السفہاء، خبردار یہی ہیں بے وقوف، ولکن لا يعلمون، لیکن جانتے نہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ مچاؤ زمین میں، تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد ایسے کہ ایک تو یہ اسلام کے احکامات کے سامنے آپ کو جھکا نہیں رہے تھے، اپنی من مرضیاں کرتے تھے۔ دوسرا، مسلمانوں کی باتیں کفار کے پاس جا کر بیان کرتے، اور کفار کی باتیں مسلمانوں کے پاس آ کر بیان کرتے، اور اسی طرح جب کافروں کے پاس جاتے اور جب وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے تو ان کے سامنے اسلام کی مدافعت نہ کرتے، بلکہ سکون سے ان کی باتوں کو سنتے رہتے۔ تو ان سے کہا گیا کہ یہ فساد والی باتیں نہ مچاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نیا دین ہے اس کی وجہ سے جو فساد آ گیا ہمارے اندر اور ہم آپس میں بٹ گئے، تو ہم دوبارہ پہلے کی طرح ایک ہو جائیں، اور یہ آپس میں جو لوگ بٹے ہوئے ہیں ان کا یہ معاملہ ختم ہو کر ایک ہو جائے۔ تو اس لیے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں معاشرے کی۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم المفسدون، الا انہم ہم المفسدون، خبردار یہی ہیں فساد مچانے والے۔ یعنی کہ اصل تو اصلاح یہ ہے کہ اپنے آپ کو شریعت اسلامیہ کا پابند کیا جائے، اللہ کے احکامات کا پابند کیا جائے، اور اس دین پر آیا جائے جو دنیا کے اندر پوری دنیا کی اصلاح کے لیے آیا۔ لیکن یہ اس دین کو نعوذ باللہ فساد کہہ رہے ہیں، حقیقتاً یہ لوگ فسادی ہیں جو اصلاحی دین کے اوپر نہیں آ رہے، ولکن لا یشعرون، لیکن اس بات کو وہ سمجھ نہیں رہے کہ فساد خود مچا رہے ہیں، اور نعوذ باللہ شریعت کے آنے، اسلام کے آنے کو وہ فساد سے تعبیر کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، اس سے مراد صحابہ اکرام ہیں، کہ جیسے صحابہ اکرام دین کے ساتھ مخلص ہیں، اسلام کے ساتھ مخلص ہیں، ایسے مخلصانہ انداز میں تم بھی ایمان لاؤ اور دنیاوی مصلحت کو سامنے نہ رکھو۔ تو وہ کہتے انؤمنو، کہ ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے۔ تو صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ
انہوں نے بیوقوف کہا، وہ اس لیے کہ صحابہ کرام نے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا۔ مکہ سے جب ہجرت کی تو اپنا گھر بار، اپنے بیوی بچے، اپنا کاروبار، اپنا وطن اور اپنے رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کر وہ مکہ سے مدینہ کی طرف گئے اور دین پر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ تو کہنے لگے کہ یہ تو بیوقوف ہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور اپنی دنیاوی مقاصد کو انہوں نے پیچھے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، کہ خبردار یہی لوگ بے وقوف ہیں جو صحابہ اکرام کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، حقیقت میں وہ بے وقوف نہیں، یہ بے وقوف ہیں کہ جنہوں نے اپنی دنیا کے لیے آخرت کو برباد کر لیا اور اپنی دنیا والے کافر دوستوں کے لیے اپنے رب کو ناراض کر دیا، اللہ کے پیارے نبی کو ناراض کیا اور اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھے۔ فرمایا کہ یہ بے وقوف ہیں کہ جن کے لیے نہ دنیا میں سکون رہا کہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، اور نہ ہی ان کو آخرت میں چین ملے گا، بلکہ قیامت کے دن یہ مشرکین اور کفار کے بارے میں تو الگ فرمایا عذاب کا، لیکن منافقین کے عذاب کے بارے میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ نہ دنیا میں ان کو قرار ملا نہ آخرت میں۔ تو اصل میں بے وقوف تو یہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی دنیا کے لیے آخرت کو برباد کر لیا، لیکن ولاکن لا یعلمون، یہ بات جانتے نہیں، اس بات کا ان کو علم نہیں ہے کہ ہم یہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی منافقانہ چال سے محفوظ فرمائے، ہمیں خود بھی منافقت سے بچائے اور صحیح شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔